شنید از حق عنایت آمده ای شیعیان مژده دهید عید ولایت آمده امشب جهان شد منجدیر از پرتو روی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام معزز سامعین کرام کو میری طرف سے عید سعید اور عید کبیر اور سب سے بڑی عید غدیر کی تہ دل سے بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے تو غدیر کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، مگر آج ہم انشاءاللہ ایک لفظ پہ توجہ کریں گے جس سے غدیر کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ لفظ قرآن مجید میں زبان وحی سے بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اے میرے رسول وہ بات پہنچا دیجئے جو آپ تک آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، پہنچ چکی ہے، اور اگر اس بات کو آپ نے بیان نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ یہ ڈفرنٹ سا لہجہ کیوں تھا؟ آیا یہ خدا کی طرف سے دھمکی تھی العیاذ باللہ، یا تہدید تھی جو کہ عربی میں وہی دھمکی ہی کو کہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ یہ سزا کا اعلان تھا العیاذ باللہ اگین کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہماری طرف سے سزا یہ مقرر ہوگی کہ آپ کی ساری محنت کو ہم اپنے ہاں کوئی ویلیو نہیں دیں گے۔ آیا یہ دو باتیں تھیں، یا کہ اللہ کی طرف سے حقیقت کا اعلان کیا جا رہا تھا؟ اور آخر میں یہ بھی بیان کریں گے کہ اگر یہ لفظ اعلان حقیقت کے لیے ہے تو یہ حقیقت کا اعلان کیسے کر رہا ہے، کس طریقے سے ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عربوں میں، سرزمین عرب میں، سرزمین حجاز میں اللہ نے چند ایک نعمتیں رکھی اور چند ایک مسائل یا دشواریاں بھی تھیں۔ ان دشواریوں میں سے ایک دشواری پانی کی کمیابی اور پانی کا نہ ملنا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عرب میں اور جہاں کہیں پر بھی پانی موجود ہوتا تھا اور پانی کے کنویں موجود ہوتے تھے، تو عرب کے بادیہ نشین جب صحراؤں میں پھرتے تھے اور ان کے چرواہے یا قافلے والے، اور جب وہ ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے ہوتے تھے، تو اب ان کا سارے کا سارا فوکس اس چیز پہ ہوتا تھا جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، یعنی کہ پانی اور پانی کی دستیابی۔ لہٰذا صحراؤں میں کہیں کہیں کنویں موجود ہوتے تھے جو ان کے ہاں پانی کا سب سے بڑا سورس ہوتے تھے۔ اچھا، ان کنویں کے اوپر وہ لوگ ایک ڈول یا ایک برتن رکھ دیتے تھے، اور اس ڈول کے ساتھ ایک رسی رکھی ہوئی ہوتی تھی تاکہ کوئی بھی مسافر آتا ہے، کوئی بادیہ نشین آتا ہے، کوئی چرواہا آتا ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ آتا ہے تو اس کو یہاں سے پانی نکالنے کے لیے مشکل نہ ہو، برتن ہو، رسی ہو اور وہ پانی نکال لے۔ لیکن اس کے باوجود ایک اور پرابلم پیش آتا تھا۔ وہ پرابلم یہ تھا کہ گرم مقامات میں، یا یہ تو سارے خطے ہی خیر گرم ہے، تو پانی کی سطح ایک جیسی نہیں رہتی تھی۔ تو جب گرمی زیادہ ہوتی تھی، جب قحط زیادہ پڑتا تھا، جب بارشیں بہت کم مقدار میں ہوتی تھیں، تو پھر ہوتا یہ تھا کہ اکثر پانی جو ہے وہ نیچے اتر جاتا تھا۔ اب پانی کی تہ جوں ہی حد سے زیادہ نیچے جاتی تھی تو اب اس کے اوپر رکھی ہوئی ڈول کی رسی ڈول کو، اس برتن کو اس پانی تک پہنچانے کے لیے ناکافی ہو جاتی تھی، اور اب کوئی مسافر اگر آتا تو وہ رسی موجود ہے، ڈول موجود ہے، لیکن پانی نہیں نکل سکتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے ایک جو ترکیب نکالی تھی اور جو طریقہ کار ان کے ہاں رائج تھا کہ وہ ایک رسی کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور موسٹلی وہ اس کو اپنے کمر بند کے ساتھ باندھ لیا کرتے ہوتے تھے۔ اب جب کسی ایسے کنویں پر وہ پہنچتے تھے کہ جہاں پانی کی سطح اس پہلے سے موجود رسی، جس کو پہلے سے موجود جو رسی ہوتی تھی اس کو الرشا کہتے ہیں۔ آپ یہ گوگل پہ جا کے ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو عربی زبان کو جاننا بہت آسان ہو گیا ہوا ہے۔ تو الرشا یعنی پہلے سے موجود جو رسی ہوتی تھی وہ ڈول کو پانی کی سطح تک نہیں پہنچاتی تھی، تو یہ کرتے تھے کہ وہ جو رسی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس یہ رکھتے ہوتے تھے، اس رسی کو ڈول کے ساتھ باندھتے، ایک سرا اس کا، دوسرا سرا اس رسی کے ساتھ باندھتے، اور پھر وہ ڈول جب اس کنویں کے اندر پھینکتے تو وہ پانی کے اندر پہنچ جاتا اور پھر اس سے وہ پانی نکال لیتے تھے۔ اب یہ جو رسی کا ایک ٹکڑا احتیاطاً وہ اپنے ساتھ رکھتے ہوتے تھے کہ جہاں کہیں پر بھی سچویشن ایسی ہو جائے کہ کنواں بھی موجود ہو، کنویں کے اندر پانی بھی ہو، وہاں ایک برتن بھی موجود ہو جس سے پانی نکالا جا سکے، الرشا یعنی رسی بھی آلریڈی وہاں پر موجود ہو، لیکن اس کے باوجود اگر پانی نہ نکل رہا ہو، پانی تک پہنچا نہ جا رہا ہو،
تو وہ رسی کا ایک ٹکڑا جو انہوں نے اپنے کمر کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا تھا وہ ان کو پانی تک پہنچا دیتا تھا. اور انٹرسٹنگلی یہ جو رسی کا ٹکڑا ان کے پاس ہوتا تھا اس کو عربی زبان میں التبلغہ کہتے ہیں. یعنی التبلغہ وہ چیز ہے کہ جو آلریڈی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں مگر وہ ریزلٹ نہیں دے رہی ہیں، جو ہی یہ ان چیزوں کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو فوراً ریزلٹ دیتا ہوتا ہے. یہ التبلغہ اسی البلاغ سے نکلا ہے. یا ایھا الرسول بلغ جو الفاظ ہیں بلغ سے نکلا ہے، اسی لیے اس آیا کو آیا تبلیغ یا آیا البلاغ کہتے ہوتے ہیں نا. اگر آپ عربک ڈکشنریز دیکھیں تو البلاغ کا معنی وہاں پہ جا کے آپ سرچ کیجئے. البلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا. علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر جو اس کا معنی لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ البلوغ یا البلاغ کا معنی ہے کہ انسان کو مقصد تک اور منتہا کی آخری حد تک پہنچا دینا، اس کے منتہا تک پہنچانا اور آخری حد تک پہنچانا. اب اس کو التبلغہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مقصد یعنی پانی تک پہنچانے کے لیے یہ چیز وسیلہ ہے. اب جب آپ کے سامنے البلاغ، التبلغہ، بلوغ، بلغ کا معنی کلیئر اور واضح ہو گیا ہے تو آئیے اب ذرا اس آیہ تبلیغ کو پڑھتے ہیں جو غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی ہے، کہ جس میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول ہم نے تمہارے پاس اسلام کی بہت زیادہ احکام نازل کیے ہیں مگر اب جب ہم نے جو ایک تبلیغہ بھیجا ہے تمہارے لیے وہ بلغ، اسی روٹ لیٹر سے اور اسی مادہ سے یہ لفظ نکل رہا ہے، تو ہم نے جو ابھی تمہارے پاس تبلیغہ بھیجا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ تبلیغہ آپ نے ان کو نہ دیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ جو کچھ اس سے پہلے ان کے پاس تھا، وہ نماز بھی ان کے پاس ہو، وہ روزہ بھی ان کے پاس ہو، وہ کردار سازی بھی ان کے پاس ہو، وہ صدقہ و خیرات بھی ان کے پاس ہو، وہ جہاد بھی موجود ہو، وہ حج بھی موجود ہو، وہ پورے کا پورا اسلام کا پیکج اور شریعت ان کے پاس موجود ہو، لیکن یہ تبلیغہ اگر اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ کی رسالت کی جو محنت ہے وہ نتیجے تک، منتہا تک اور مقصد تک نہیں پہنچ سکے گی. یعنی کیا مطلب؟ دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پہنچایا اگر آپ صرف وہی چیزیں امت کے پاس چھوڑ جائیں اور یہ تبلیغہ ولایت علی نہ چھوڑ کے گئے اگر آپ، تو یہ گویا ایک ایسا کنواں ہے جہاں پانی بھی موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، رسی بھی موجود ہے، ڈول بھی موجود ہے اور ایک پیاسا بھی موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ کے باوجود اس کے کنارے وہ پیاسا مر جاتا ہے، مقصد تک نہیں پہنچتا ہے. تو آپ نے رسالت کو جو کچھ ان تک پہنچایا ہے اس رسالت کی ساری چیزوں کے ساتھ تبلیغہ ولایت علی جب تک نہیں لگایا جائے گا تب تک جو پانی ہدایت ہے اور ہدایت کا جو مواد ہے وہ اس کو انسان نہیں پا سکے گا. لہٰذا آپ کی رسالت کا پیکج بھی جو ہے وہ ادھورا رہے گا، اور آپ کی امت بھی اگر ساری چیزوں کو اپناتی رہی، وہ سارے کے ساری شرائع شریعت کے وہ احکام جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیے انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو تبلیغہ نازل ہوا ہے اور وہ تبلیغہ ولایت علی نازل ہوا ہے، اگر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ پانی تک نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا، یہاں کھڑے ہو کے دو اہم باتیں ہم نے کرنی ہیں. یہاں امت کے دو گروہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. ایک گروہ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تبلیغہ ہی کافی ہے پانی تک پہنچنے کے لیے، جبکہ دوسرے گروہ کو لگتا ہے کہ یہاں تو ایک دوستی کا اعلان ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، اور اگر دوستی کا اعلان، خیر اس پہ ایک بڑی لمبی چوڑی بات بنتی ہے. میں زیادہ فوکس ان لوگوں کو کروں گا جن کا تعلق میری اپنی کمیونٹی سے ہے. دیکھیے، غدیر کا ایک بہت بڑا اور سادہ سا اصول یہ بنتا ہے، چونکہ اس کے بعد آیت بھی یہی نازل ہوئی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا. یعنی اس آنے والی چیز نے پچھلی ساری چیزوں کو مکمل کر دیا ہے، فارغ نہیں کر دیا. اس میں بڑا ڈفرنس ہے. یعنی یہ جو ولایت علی کا اعلان آیا ہے، اس اعلان کے آنے کے بعد کیا اس نے ان کی تکمیل کی ہے، اس نے ان کا اتمام کیا ہے، اس نے اس پورے پیکج کو مکمل کر دیا ہے. وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہے اور یہ اس سے پہلے نازل ہونے والی چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہے. لہٰذا اس اعلان کو لینے والے کو معلوم ہونا جانا چاہیے کہ اس سے پہلے بہت کچھ موجود تھا جو کہ ضروری ہے، واجب ہے، شریعت کا حصہ ہے. ان کے ساتھ جب تک یہ اٹیچ نہیں ہوگا تو وہ نتیجہ نہیں دیں گے.
اور جب اس کے ساتھ وہ چیزیں اٹیچ نہیں ہوں گی تو اس وقت تک وہ چیزیں بھی فائدہ نہیں دیں گی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلان غدیر یا ولایت علی باقی شریعت کے احکام سے چھٹی کا نام نہیں ہے. جیسا کہ موسٹلی ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غدیر کے اگر آپ قائل ہو گئے ہیں، ولایت علی کو آپ نے مان لیا، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی گویا کہ چھٹی سمجھ لیتے ہیں باقی چیزوں سے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کنویں کے کنارے پہ جائے، اس ڈول کو توڑ دے، رسی کو کاٹ ڈالے اور کہے میرے پاس تبلیغہ ہے، میں یہاں سے پانی نکال لوں گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس مثال کے اندر ہمیں ٹھہرتے ہوئے غدیر کو سمجھنا ہوگا کہ غدیر کے اندر جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت ایک پورا پیکج جہاں مکمل ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی محنت کا خلاصہ یہاں پہ آ کر ہوا ہے کہ اس سے پہلے والی ساری چیزیں ان ایڈیشن دا تبلیغہ آف ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں ایک اور چیز میں حل کرتا چلوں، مختلف روایات میں بھی آیا ہے اور بہت سارے مقررین بھی اور واعظین بھی اس بات کو بیان کرتے ہوتے ہیں، اگرچہ میری اپنی نظر میں وہ قرآن مجید کی دوسری آیات کے ساتھ کنٹراڈکشن ہے اس مفہوم کا. بات یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک ایسا دوست کہ جس کے آنے کا میں انتظار کرتا ہوں ہمیشہ، اور بلکہ بعض اوقات میں اس کو کال کر کے بلاتا ہوں کہ آپ بہت عرصے سے میرے گھر میں نہیں آئے، میرے گھر میں آپ تشریف لے آئیے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا سوچ کے بتائیے، کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں جاؤں گا اور جب میں اس شخص کے دروازے پہ جاؤں گا تو یہ دروازہ نہیں کھولے گا؟ اس کے ذہن میں یہ سوچ آیا اور پھر وہ وہاں سے کال کرے مجھے کہ میں جناب آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں آپ کے دروازے کے سامنے آؤں تو دروازہ کھولنا ضرور، یہ نہ ہو تم دروازہ ہی نہ کھولو. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا مجھ سے کہ وہ دوست کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترستی ہوں اور جس کے آنے پہ میرا دل شاد اور باغ ہو جاتا ہو، وہ کبھی یہ سوال نہیں کر سکتا اور یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں آنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن یہ نہ ہو میں آ جاؤں اور تم دروازہ بھی نہ کھولو اور مجھے اندر آنے کی اجازت نہ دو. بالکل اسی کمپیریزن میں ذرا آپ یہ مثال لیجئے کہ وہ نبی جو وحی کا انتظار کرتا ہے اور جو زبان وحی سے بولتا ہے اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہے، اس کے بارے میں کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ وحی نازل کرے اور وہ اس وحی کو لینے سے انکار کر دے یا اس وحی کو پہنچانے سے انکار کر دے؟ وہ رسول جس کے ہونٹ نہیں ہلتے، جس کے لب جنبش نہیں کرتے حکم خدا کے بغیر، حکم خدا آ جائے اور اس میں کوتاہی یا سستی کا سوچے یا خدا نہ خواستہ انکار کا سوچے، کیسے ممکن ہے؟ پھر قرآن کی یہ آیت کیوں کہہ رہی ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ دھمکی کیوں دی جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ. اس حقیقت کو، تبلیغہ کے معنی کو جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دھمکی نہیں دی جا رہی تھی کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے، بلکہ یہ حقیقت حال بتائی جا رہی تھی کہ اگر یہ حکم، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا تھا اور ان کے ذریعے باقی ساری امت کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ ہدایت کی پیاسی امت کنویں کے جو بالکل کنارے کے اوپر پہنچ بھی جائے، سارے سورسز اویلیبل بھی ہوں، مگر پانی جب تہ کے نیچے موجود ہوگا تو جب تک تبلیغہ لگایا نہیں جاتا پانی نہیں نکلتا ہے. تو اے امت محمد مصطفیٰ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ سے سمجھیے کہ یہاں جب تک تبلیغہ نہیں لگاؤ کہ اس وقت تک پانی نہیں نکلے گا. لہٰذا حقیقت کا بیان کیا جا رہا ہے، بیان حقیقت کیا جا رہا ہے کہ حقیقت شریعت محمدی یہ ہے کہ ہدایت کے کنویں کے اندر سے سامان ہدایت اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ آپ ہدایت کی رسی کے ساتھ ولایت علی کی رسی کو بھی ساتھ جوڑ نہ دیں. اس کے علاوہ خشک اسلام تو بچ سکتا ہے، کوئی کسی اور نام سے موسوم تو اسلام ہو سکتا ہے، مگر اسلام حقیقی نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ الفاظ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ جو میری سمجھ ہے اور جو ڈکشنریز بتاتی ہیں ان الفاظ کی حقیقت کو، اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ معنی غلط ہے جو پہلے بیان کیا جاتا ہے، لیکن میرے دل کے جو زیادہ قریب ہے وہاں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی اس کو گویا کہ میں اس دوسرے انداز میں اس مثال کے ضمن میں یوں ترجمہ کروں کہ اگر آپ نے اس رسی اور ڈول کے ساتھ وہ تبلیغہ ولایت علی نہیں لگایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ وہ جو سامان ہدایت ہے اس کو آپ کنویں سے نہیں نکال سکیں گے. آج کے اس خوبصورت پیغام کے ذریعے اور اس ایک لفظ کے ذریعے جو آج ہم نے جانا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے اس کے اوپر سارے گزشتہ احکام واجب ہو جاتے ہیں، ساکت نہیں ہو جاتے.
سارے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، ان کی چھٹی نہیں ہو جاتی ہے۔ لہذا ولایت علی منائیے، عید غدیر منائیے، مگر نماز کے ساتھ، احکام کے ساتھ، شریعت محمدی کی پیروی کے ساتھ، ان سارے احکام کی پیروی، اور پھر من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ تمسک ہو تو یقیناً انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ خدا کی ذات بھی اس سے راضی ہے، اور خدا کے پیارے اور محبوب بھی اس سے یقیناً راضی ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں واقعہ غدیر، فلسفہ ولایت، فلسفہ احکام شرعیہ کو سمجھ کر دین محمدی کے رستے پر چلنے اور اس پر مضبوطی سے تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔